اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا آبسٹیٹک کی بک پیج نمبر 25 کے تقریباً مڈ سے پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے LHB کے پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہیں بیٹا، اسلامک ویوز اباؤٹ ابارشن، بچہ گرانے کے بارے میں اسلامی نظریات کیا ہیں بیٹا۔ تو یہ ابارشن کا ہی پورا ٹاپک چل رہا ہے، پچھلے چند لیکچر سے آ رہا ہے بیٹا۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مسلم ویوز آن ابارشن، مسلمانوں کے جو نظریات ہیں اس بارے میں، آر شیپڈ بائی حدیث پڑھیں گے، انگلش میں حدیث ہوتا ہے، اردو میں حدیث ہوتا ہے۔ تو یہ ابارشن کے جو خیالات ہیں یہ حدیث سے آئے ہیں بیٹا، ایز ویل ایز دا اوپینین آف لیگل اینڈ ریلیجس اسکالرس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی علماء ہیں بیٹا، مفتیان حضرات ہیں، جو مفتی ہیں، علماء ہیں، جو فتویٰ جاری کر دینا وہ لیگل ہو جاتا ہے، اینڈ کمنٹیٹرز اور اسلامی اسکالرز آگے بیٹا، بیان جو کرنے والے ہیں۔ تو حدیث سے آئے ہیں اور اسلامک اسکالرز نے یہ اس کے ویوز دیے ہیں۔ دا قرآن ڈز ناٹ ڈائریکٹلی ایڈریسز انٹینشنل ابارشن، قرآن پاک جو ہے جان بوجھ کے ابارشن کروانے پر کوئی بات نہیں کرتا۔ لیونگ گریٹر ڈائریکشنز ٹو دا لاز آف انڈیویجول کنٹریز، تو یہ ساری قرآن پاک جو ہے وہ یہ رہنمائی یا ڈائریکشنز دے دیتا ہے جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے جو انفرادی قوانین ہیں ان کو اجازت دے دیتا ہے اسلام، یعنی قرآن پاک۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے ملک کے قوانین ہیں ان کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں، ٹھیک ہے۔ ان اسلام میں دا فیٹس از بلیو ٹو بیکم اے لیونگ سول، فیٹس کہتے ہیں وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں، ماں کی بچہ دانی میں پرورش پا رہا ہے، اس کو فیٹس کہیں گے۔ بلیوڈ، یہ یقین کیا جاتا ہے، ٹو بیکم اے لیونگ سول، کہ وہ زندہ روح ہے۔ آفٹر 120 ڈیز گیسٹیشن، حمل کے 20 دن کے بعد، 120 دن کے بعد زندہ روح بن جاتی ہے بیٹا، اسلام کہتا ہے یہ۔ گیسٹیشن پریگننسی کا دوسرا لفظ ہے بیٹا۔ اینڈ ابارشن آفٹر دا فیٹس، ابارشن آفٹر دیٹ پوائنٹ، اور اس پوائنٹ کے بعد بچہ گرانا، یعنی 120 دن کے بعد بچہ گرانا، از ویوڈ ایز امپرمیسیبل، اور اس کو ہم امپرمیسیبل کہتے ہیں، مطلب اس کی اجازت نہیں ہے۔ مینی اسلامک تھنکرس، بہت سارے جو اسلامی اسکالرز ہیں، ریکگنائز ایکسیپشن ٹو دس رول فار سرٹین سرکمسٹانسز، وہ کچھ اسلامک اسکالرز ہیں اور تھنکرز ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ امریکن اکیڈمی عزیزہ وائے الہبری نوٹس دیٹ، یہ امریکہ کی اکیڈمی ہے بیٹا، یہ کہتی ہے میجورٹی آف مسلم اسکالرس پرمٹ ابارشن، بہت سارے مسلم علماء ابارشن کی اجازت دیتے ہیں، آلدو دے ڈیفر آن دا اسٹیج آف فیٹل ڈیولپمنٹ، لیکن یہ مختلف ہیں بیٹا، جو بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لے رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہے۔ تو بیٹا یہ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کے اعضاء پورے ہو چکے ہیں پھر اس کو گرانا ناجائز ہے، اگر اس کے اعضاء پورے نہیں ہو چکے تھے تو اس کو ماں کی صحت کے لیے اور کچھ علاج کے لیے گرایا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وچ اٹ بیکمز پروہیبٹڈ، کے کچھ سٹیجز دیکھتے ہیں فیٹل ڈیولپمنٹ کی جس میں اس کو یہ غیر قانونی یعنی کہ منع فرماتے ہیں۔ پروہیبٹڈ کا مطلب منع فرما دینا۔ اکارڈنگ ٹو شرمن جیکسن کے مطابق، وائل ابارشن ایون ڈیورنگ دا فرسٹ ٹرائمیسٹر از فاربیڈن اکارڈنگ ٹو دا مینورٹی آف جورسٹس کہتے ہیں بیٹا جو قانون دان ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ معروضی بن سکتی ہے کس کے مطابق؟ شرمن جیکسن کے مطابق یہ بیٹا قانون دان ہے، کہتا ہے ابارشن جو ہے بچے کو گرانا فرسٹ ٹرائمیسٹر کے دوران از فاربیڈن، یہ منع ہے، اکارڈنگ ٹو مینورٹی آف جورسٹس جو سا ہے ان کی کم تعداد ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو گرانا منع ہے۔ باقی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ گرا سکتے ہیں، لیکن کچھ مینورٹی ایسی ہے، کچھ کم ہی یعنی کہ ججز ایسے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ گرانا ناجائز ہے، فاربیڈن کرتے ہیں، روکتے ہیں بیٹا۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں نے بتایا پہلے 3 مہینے کا فرسٹ ٹرائمیسٹر، اگلے 3 مہینے کا سیکنڈ ٹرائمیسٹر، اور اگلے 3 مہینے کا تھرڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، تو یہ 9 ماہ کی پریگننسی ہوتا ہے۔ تو کچھ چند ہی جج ہیں، مینورٹی ہے، کم جج ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ گرانا ناجائز ہے، باقی کہتے ہیں گرا سکتے ہیں۔
It is not held to be an offence for which there are criminal or even civil sections. تو کہتے ہیں یہ زیادہ offence نہیں ہے، اتنی زیادہ اس پہ سزا نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ کرمنل نہیں ہے سول سیکشنز کے مطابق. سول سیکشنز کہتے ہیں بیٹا جو سویلین کورٹ ہیں. دیر آر فار سنی اسلام اسکولز آف تھاٹ حنفی، شافی، حنبلی اینڈ مالکی. یہ فرقے ہیں بیٹا چار، فرقہ حنفی، فرقہ شافی، فرقہ حنبلی اور فرقہ مالکی. یہ سنی اسلامک اسکول ہیں اور ان کے جو سوچ ہے، تھاٹ کیا ہوتے ہیں بیٹا ان کی سوچ، اینڈ دے ہیو دیئر اون ریزرویشنز، اور ان کے اپنے ہی کچھ عقائد ہیں بیٹا آن وین ابارشن کین ہیپن ان اسلام، کہ ابارشن کس وقت تک کی جا سکتی ہے اسلام میں، بچہ گرایا جا سکتا ہے، کب تک جائز ہے، کتنے عرصے تک بچہ گرا سکتے ہیں. ان پریکٹس ایکسیس ٹو ابارشن ویریز گریٹلی بٹوین مسلم میجورٹی کنٹریز. پھر وہ کہتا ہے عملی طور پر مسلم جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ان کنٹریز لائک ترکی، تنزانیہ یا تونیزیا، ابارشنز آر انکنڈیشنلی لیگل آن ریکویسٹ. تو یہ جو ملک ہیں ترکی ہو اور ٹونیشیا ہے، اس میں اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہو کہ ہم نے بچہ گرانا ہے تو یہ لیگل ہے. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں خیر گرا لو آپ، لیکن اس میں اجازت لینا ضروری ہے. آن دا ادر ہینڈ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے ان 18 آؤٹ آف 47 مسلم میجورٹی کنٹریز، 18 ملکوں میں 47 میں سے 18 جو ملک ہیں جس میں مسلم آبادی زیادہ ہے، انکلوڈنگ عراق جس میں عراق شامل ہے، ایجپٹ مصر شامل ہے، اینڈ انڈونیشیا شامل ہے. ابارشن از اونلی لیگلی پرمیٹڈ اف دا لائف آف دا مدر از تھریٹنڈ ان بائی دا پریگننسی. کہتا صرف اور صرف تب ہی آپ بچہ گرا سکتے ہو جب ماں کی جان کو خطرہ ہے اس حمل یا پریگننسی کی وجہ سے، تبھی آپ گرا سکتے ہو. یہ بیٹا سارے کے سارے قانون بتائے جا رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے کیا قانون ہیں. نو مسلم میجورٹی کنٹری بینز ابارشن ان دا کیس آف مدرز لائف بینگ ایٹ رسک. کوئی بھی مسلم ممالک ایسا نہیں ہے جو ماں کی زندگی خطرہ ہونے پر ابارشن کو روکتا ہو. کہتا ہے اگر ماں کی زندگی کو خطرہ ہے تو آپ ابارشن کروا سکتے ہو، بچہ گرا سکتے ہو. ادر ریزنز دیٹ آر پرمیٹڈ بائی سرٹین سائٹیشن نیڈ. کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس میں اجازت دی جاتی ہیں سائٹیشن نیڈ کی. مسلم میجورٹی کنٹریز انکلوڈ پریزرونگ اے وومنس فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. تو مسلم میجورٹی کنٹریز وہ کہتے ہیں کہ عورت کی طبی حالت کو بھی برقرار رکھنا ہے، مینٹل ہیلتھ دماغی حالت کو بھی برقرار رکھنا ہے، فیٹل امپیئرمنٹ اور بچے کی جو اندر نشو نما ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، کازز آف انسسٹ اور ریپ. اور اس میں وجوہات یہ بھی دیکھنی ہے کہ اگر کوئی ریپ تو نہیں ہوا، کسی کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی تو نہیں کی اس کی وجہ سے، اور سوشل اور اکنامک ریزنز یا معاشی یا معاشرتی وجوہات تو نہیں ہیں. معاشی کہتے ہیں بیٹا روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے کوئی ابارشن تو نہیں کروا رہا، یا کوئی معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے تو نہیں ابارشن کروا رہے. سارے دیکھتے ہیں ممالک بیٹا، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. دیر از اے گریٹ ویریشن ود ان مسلم میجورٹی کنٹریز. کہتے ہیں بہت زیادہ اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. ویریشن کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات. مسلم میجورٹی ممالک میں ایز ٹو وچ آر لیگلی ایکسیپٹیڈ ریزنس فار ابارشن، جس میں قانونی طور پر جو ابارشن ہے یعنی کہ بچے کو گرانا ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ان میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ قانونی ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ غیر قانونی کیا انہوں نے کام. انفورس لا کیا ہوگا بیٹا؟ اگر آپ کوئی ایسا کر لیتے ہو تو کیا کیا سزائیں ہوں گی؟ پاکستان واز ریگولیٹری سینچری اولڈ پروویژنز آف پینل کوڈ 1860. پاکستان میں 100 سال پرانا پینل کوڈ کا وہ قانون ہے بیٹا، 1860 سے بنا ہوا، وچ ہیڈ بین ڈیولپ بائی انڈیا اینڈ برٹش. اور یہ قانون جو بنایا کس نے تھا بیٹا؟ انڈیا نے اور برٹش نے. ہم جب اکٹھے ہوا کرتے نا، سب کانٹیننٹ تھا بر صغیر، پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا، تب کا قانون بنا ہوا 100 سال پرانا. ابارشن واز کرائم. ابارشن جو ہے وہ جرم ہے انڈر دس کوڈ، اس کوڈ کے مطابق. سنس دین پاکستان کنونس لا ان 1990 اینڈ پاس ان 1997. تاہم پاکستان نے اس لا کے اندر کچھ ترامیم کی ہیں اور یہ پیش کیا تھا 1990 میں، اور یہ پاس بھی ہو گیا 1997 میں، یعنی 7 سال کے بعد.
دس لا ریٹین سم فیچرز آف اولڈ لاس. اس قانون میں بھی کچھ پرانے قوانین کے مطابق کچھ چیزیں موجود ہیں. ان پاکستان ابورشن از لیگلی الاؤڈ. پاکستان میں بچے کا گرانا کچھ قانونی طور پر اجازت دی جاتی ہے. اونلی ٹو سیو دا لائف آف وومن، کہ اگر آپ نے عورت کی زندگی بچانی ہے. آر ٹو پرووائڈ نیسیسری ٹریٹمنٹ ارلی ان دا پریگنینسی، یا کچھ عورت کو آپ نے ضروری علاج کرنا ہے پریگنینسی کے شروعاتی دنوں میں تو آپ ابورشن کروا سکتے ہو، بعد میں نہیں. گیون اے لیک آف کلیئرٹی ان دا انٹرپٹنگ دا لا لیگل ابورشن سروسز آر ڈیفیکلٹ ٹو obtain. پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ جو لا میں جو کلیئرٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ سب لوگوں کو پتہ ہو، اس میں کمی ہے. اس کی وجہ سے انٹرپٹنگ دا لا، لوگ اس قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. لیگل ابورشن سروسز، اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. آر ڈیفیکلٹ ٹو obtain، کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہے کہ پہلے بندہ جائے جج کو یہ بتائے کہ ہم فلاں فلاں چیز سے ابورشن کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کروانا چاہتے ہیں، عورت کی جان کو خطرہ ہے، اس کو علاج کروانا ہے، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کام پھر. اینڈ موسٹ وومن ہو ہیو این ابورشن ریسورٹ، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے ابورشن کروانا ہوتا ہے ٹو کلینڈسٹائن، تو یہ چھپا چوری چھپے کرواتی ہیں ایسا کام. اینڈ انسیف پروسیجر، اور یہ انسیف پروسیجر ہوتا ہے ایسی عورتوں سے یا ایسے عملے سے کروا لیتی ہیں جو ناتجربہ کار ہوتا ہے اور ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ قوانین سخت ہیں اور قوانین میں کون پڑے، تو اس لیے وہ چوری چھپے ایسا کام کروانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ تھا بیٹا ہمارا قوانین پاکستان کے کہ کیا کیا کس کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اسلامی ممالک میں بچہ گرانے کے لیے کون کون سی شرائط لاگو ہیں. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.